بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 7474۔ تعاقب کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ اڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ کر لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کی بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ خانہ محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سوار بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی باری باری کھانا کھانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کی روٹی اور اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا، انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے دریا کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے کہ سر دریا میں گرتے تھے اور ان کے دھڑ اس طرح کفار کنارے پر پھینکے جاتے کہ ان کا خون دریا میں جاتا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ خون کا دریا صرف اسی صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا۔ اسی لیے تاریخ اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بچ نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں 3 دن آتش پرست اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریائے خون کی جنگ میں جو آتش پرست عیسائی مارے گئے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردشیر نوشیروال عادل کا پرپوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاید طبیبوں کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پہ 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض میں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیاں نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردشیر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، شہر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔
طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ارد شیر جنگ کی کوئی بڑی خبر اگر پہنچے تو پہنچے، کوئی بری خبر نہ اس تک پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے بھی کہتا۔ مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں۔ کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی کہ عرب کے بدو کسریٰ کے جہ جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کسریٰ ارد شیر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر کر رہے تھے۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کی بجائے گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت سے بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اور یاں کیا، ارد شیر کے لیل چہرے پر اپنے عطر وزیر ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسریٰ کے روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسے لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیاں جو ارد شیر کو محصور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی گائے گا گیا۔ یہ رقاصہ اور یہ مغنیاں فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسریٰ کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھیں۔ ارد شیر ان کے مخلبی جسموں کی بوباس سے مدہوش رہا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنایا گیا تو ارد شیر نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے سرد جسم میں نخیز جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ ملکہ نے باہر آ کر اس بوڑھے شاہی طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے رندی ہوئی آواز میں اسے کہا کہ آپ کو علم اور تجربہ بیکار ہے، کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسریٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتش کی رحمتی ہو تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کے کواڑ کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ الفاظ، محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا۔ کھوکھلے الفاظ۔ کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کی روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے روگ کو چوس لے؟ نہیں ملکہ فارس، طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔ حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شہر کے زرد پتے گر رہے ہوں۔ سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں، ملکہ نے کہا۔ میں نے رقص و نغمہ سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا۔ ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپائے رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ مخمل جیسے نرم و ملائم اور نخوش جسم کسریٰ ارد شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے صبح نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی وسیع شہنشاہی کسریٰ کے زور بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقت اور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونریز مار کے لڑے ہیں،
اب وہ جنگجو ارد شیر پیدا ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور یہ طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی رقاصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمز کو بلاتے ہیں، اندرز کی پوچھتے ہیں، محمل جازویہ اور شجان کو پکارتے ہیں۔ کہاں ہے ان کا یہ سالار؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گی؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آبر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پرسرار طاقت ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جنہیں ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہی مدینہ والوں کا بازو بن گئے ہیں، اور ہمارا لشکر ان کے آگے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے، ملکہ فارس، طبیب نے کہا۔ تو کیا ان کا عقیدہ سچا ہے؟ نہیں، ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا۔ ایک بات کہوں گا جو شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھتی ہو ملکہ کسریٰ؟ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا انجام تم دیکھ رہی ہو ملکہ کسریٰ، طبیب نے کہا۔ آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا تھا، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے؟ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں۔ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، پھر لڑے کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے معنی وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دے نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا، میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ کا صحت یاب ہو جائے۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤ؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے ہیں تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے اندر کی طرف چل پڑی۔ ایک گھوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا محل کے باہر آ کر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی، بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دراز ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا ہے۔ دریا خشک تھا، مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بعد کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ اور شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا اور شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا
دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے، کہو کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، شیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ اور شیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے سر ہلایا۔ فارس کسریٰ اور شیر سے معروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں اڑبونگ مچ گئی۔ اور شیر کی لاش اٹھا کر اس کے اس کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنیٰ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسریٰ کی موت کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا۔ کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھوڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید، خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔